الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احکام شرعی میں آج جو ہم دیکھ رہے ہیں پڑھنے جا رہے ہیں واجبات نماز میں بحث ہماری چل رہی تھی تکبیرۃ الاحرام۔ تکبیرۃ الاحرام دیکھیے واجب ہے اور رکن ہے۔ صحیح ہے کہ آپ کیا کہیں اللہ اکبر، جب آپ نیت کریں تو آپ تکبیر کہیں۔ اللہ اکبر کہنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے اللہ اکبر کہا جاتا ہے، جانتے ہیں آپ کہ نہیں جانتے؟ کیا جانتے ہیں اللہ اکبر کے بارے میں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا میننگ ہے، ہاں؟ اس کی میننگ اللہ سب سے بڑا ہے۔ میننگ نہیں، اللہ اکبر کہنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا مولانا؟ یہ دیکھیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں سیدھے کھڑے جب رہتے ہیں، نیت ہم نے کر لی نماز میں پڑھتا ہوں ابھی ظہر کی 4 رکعت با جماعت واجب قربتاً اللہ، اللہ ایک یہاں ہاتھ رکھا کہ اللہ اکبر۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ یہاں سے اٹھے، یہاں رکھا ہوا ہے اللہ اکبر، راہ پہ آ کے یہاں پہنچ جائے، یہاں سے شروع کرنا اللہ اکبر۔ سمجھ میں آیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، باقاعدہ اللہ یہاں سے شروع ہوگا اور رے یہاں پر ختم، اللہ اکبر۔ تم میں حرکت نہیں ہونی چاہیے، سمجھ میں آیا؟ نہیں، لیکن انہوں نے یہ کہاں دیکھا؟ میں نے باقاعدہ سستانی صاحب کی توضیح میں دیکھا ہے۔ نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر نہ ہو تو میں آپ کو یہ چیز دکھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ ہم فلاں صاحب پہ نہیں جانتے، صحیح ہے؟ کس نے کیا کہا ہم اس پہ جاتے ہیں جو مراجع کرام نے لکھا ہے اور جو میں نے خود پڑھا ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ نہ ہو تو دکھا دیں گے کہاں پہ ہے۔ صحیح ہے؟ اب دیکھیے ہم نے جب تکبیر کہی، تکبیر کے وقت ہمارے جسم سکون میں ہونا چاہیے، ہمارے جسم میں حرکت نہیں ہونی چاہیے، صحیح ہے؟ اور تکبیر کہنے کے بعد ہمیں پھر کیا شروع کرنا ہے؟ اعوذ باللہ پہلی رکعت میں کہنا کیا ہوگا؟ مستحب، کہ آپ کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مولانا تکبیرۃ الاحرام کیا معنی بتایا تھا؟ تکبیرۃ الاحرام کیا آپ کو یاد ہے؟ کیا؟ ہر چیز حرام ہو جاتی ہے جو نماز سے پہلے جائز تھی۔ جیسے نیت کے بعد اللہ اکبر کہے اور حالت تکبیر میں مستقل مطمئن طور پر کھڑا رہے۔ نیت کے بعد، یہ کب کہنی ہے؟ نیت کے بعد، یعنی آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں قراءت مولانا۔ قراءت کس کو کہتے ہیں؟ الحمد اور سورے کا پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ قراءت کہلاتا ہے۔ قراءت سے پہلے اعوذ باللہ کا کہنا پہلی رکعت میں دوسری میں نہیں، پہلی میں مستحب ہے۔ ہر واجب نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد اور ایک دوسرا مکمل سورہ پڑھنا واجب ہے۔ جو مکمل سورہ پڑھیں، لیکن ان میں زیادہ جو تاکید کی گئی ہے کہ آپ سورہ انا انزلنا اور دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد، لیکن اگر دوسری رکعت میں کوئی دوسرا سورہ پڑھنا چاہے گا تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں۔ پورے دن کی نماز پڑھیں، پورے دن کی نماز میں سورہ قل هو اللہ نہ پڑھیں، یہ مکروہ ہے۔ صبح کی پڑھی، ظہر کی پڑھی، عصر کی پڑھی، مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی، کسی میں قل هو اللہ نہیں پڑھی۔ پہلی میں انا اعطینہ پڑھی، دوسرے میں انا انزلنا پڑھ دی، پھر کسی اور نماز میں پہلے میں اذا جاء پڑھی، پھر آپ نے کوئی دوسرے سورہ مثلا تبت یدا پڑھ دی،
صحیح ہے. اسی طرح سے آپ الگ الگ سورے پڑھتے رہیں. صحیح ہے. پورے دن نہیں پڑھیں گے سورہ قل ہو اللہ احد، یہ چیز مکروہ ہے. مکروہ. ایک سورے کا دونوں رکعت میں پڑھنا وہ بھی مکروہ ہے. کہ ہم انا انزلنا اس میں پڑھیں، انا انزلنا دوسرے میں پڑھیں، انا اعطینا اس میں پڑھا، انا اعطینا اس میں بھی پڑھا. قل ہو اللہ کا پڑھنا مکروہ نہیں ہے. پہلی میں بھی قل ہو اللہ پڑھ دو، دوسری میں بھی قل ہو اللہ پڑھ دو، یہ چیز مکروہ نہیں ہے. قل ہو اللہ کے علاوہ اور قل یا ایھا الکافرون کے علاوہ کوئی دوسرا سورہ دونوں رکعتوں میں پڑھنا مکروہ. سورہ قل ہو اللہ احد کی یہ فضیلت ہے مولانا کہ اس کا ایک سانس میں پڑھنا مکروہ ہے. ہاں شروع ہوئے ختم کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مکروہ ہے. سانس لیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سمجھ میں آیا؟ ہمیں ایک سانس میں پڑھنا مکروہ. کسی ایک سورے کا دونوں رکعتوں میں پڑھنا مکروہ ہے. سورہ قل ہو اللہ کا پڑھنا مکروہ نہیں ہے. پہلی میں بھی قل ہو اللہ پڑھ دیں گے کوئی حرج نہیں، نماز صحیح. دوسری میں پہلی میں قل ہو اللہ، دوسری میں انا انزلنا کر دیا، نماز صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ نہیں صحیح. صحیح ہے. پہلی میں نہیں کوئی مکروہ نہیں. یہ کہاں مکروہ؟ پہلی میں ہم نے کہا قل ہو اللہ پڑھ دی الحمد کے بعد، دوسری میں انا انزلنا پڑھی، الٹ دیا، کوئی حرج نہیں. جو کہ عوام سمجھتی ہے کہ نہیں غلط ہو گیا. دوسری میں کیا ہے قل ہو اللہ واجب ہے. صحیح. لیکن حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں شریعت کے اعتبار سے. تو دیکھیں ہر واجب نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد اور ایک دوسرا مکمل سورہ پڑھنا واجب ہے. مکمل یاد رکھیے گا مولانا. آپ ایسا نہیں کر سکے آیت الکرسی پڑھ دیں الحمد کے بعد، کیونکہ وہ 3 آیتیں ہیں نا. کچھ آیتیں آپ نے کہیں سے یاد کر رکھی ہیں وہ پڑھ دیں. نہیں، آپ کو ایک پورا سورہ پڑھنا ہے. واجب نماز میں ان چاروں سوروں کا پڑھنا جن میں سجدہ واجب ہوتا ہے، اور ایسے طویل سورے کا پڑھنا جس سے نماز کا وقت نکل جائے صحیح نہیں ہے. پتا چلا 7:22 پہ قضا ہے، 7 بجے آپ کی آنکھ کھلی ہے، صبح کی نماز پڑھنی ہے، آپ نے الحمد کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دی. صحیح. سورہ بقرہ تمام ہوتے ہوتے کیا ہو گئی؟ نماز قضا ہو گئی. صحیح نہیں ہے مولانا. اور یا وہ سورے پڑھنا کہ جن میں سجدہ کیا ہے؟ واجب ہے. ویسے کوئی پڑھتا تو نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہ کسی کو یاد ہے نہ کوئی پڑھتا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیے سورۃ الفیل اور سورہ الإعلاف ملا کر ایک سورہ ہے مولانا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ نے سورہ فیل پڑھا یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف بھی آپ کو پڑھنا ہے، کیونکہ وہ سورے اور یہ سورے ملا کے کیا ہوں گے؟ ایک سورے. اور اسی طرح سے اگر سورہ آپ نے والضحیٰ پڑھا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، صحیح ہے. اگر اس کو پڑھا تو اس کے ساتھ آپ کو الم نشرح لک صدرک پڑھنا ہوگا، تب جا کے یہ دونوں ایک سورہ کاؤنٹ ہوں گے. کون کون سا مولانا؟ سورہ فیل اور سورہ قریش. صحیح ہے. یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اور لإلاف قریش، دونوں کو ملا کے مطلب ایسا نہیں کہ بسم اللہ بھی غائب کر دیں گے. صحیح ہے. اس کو ملا کے ایک پڑھیں گے. اور سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا اور سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. صحیح ہے. ان دو سورہ کو ہمیں ایک ساتھ پڑھنا ہوگا. تیسری چوتھی رکعت میں انسان کو اختیار ہے کہ چاہے سورہ حمد پڑھے یا تسبیحات اربع پڑھے، یعنی کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے. یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کیا ہے؟ یہ تسبیحات اربع. قرأت میں موالات
ترتیب اور صحیح عربی کا ہونا تسبیحاتی ضروری اربع ہے. پڑھتے پڑھتے کسی کی بات سننے کے لیے رک جانا مکروہ ہے. کوئی فون پہ پیچھے بات کر رہا تھا، ہم تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پیچھے سے ہلو، آپ چپ ہو گئے، کیا بات کر رہا، سن لوں. پھر کہا مالک یوم الدین، بات پوری سن لی. تب یا مسجد میں اعلان ہو رہا ہے فلاں کا انتقال، دیکھ لو کس کا انتقال ہوا ہے. آپ نے بات سن لی پھر شروع کیا آگے کا، یہ کیا ہے، مکروہ ہے. صحیح ہے. اور موالات ہونا چاہیے. موالات یعنی ایک آیت ختم پھر دوسری آیت حیدر پہ آپ پڑھیے، ایک سورہ ختم تو دوسرا سورہ پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین. جہر و اخفات انشاءاللہ آئندہ آئے گا.